خدیجہ، آج رات کے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ پاکستان سے میرا ایک دوست آیا ہے، عاصم۔ میں اسے آج رات کو کھانے پر گھر لانا چاہتا ہوں، مظہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بار تمہارے اس دوست کا نام سن رہی ہوں، پہلے کبھی تم نے ذکر نہیں کیا۔ خدیجہ نے اس کے لیے چائے کا کپ تیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیمبرج میں پڑھتا رہا ہے، میرے ساتھ لنکن سے نہیں گیا، مگر پاکستان میں ہم ایک ہی بورڈنگ میں تھے۔ تم اس سے نہیں ملی ہو، میں تمہیں بھی ملوانا چاہتا ہوں۔ مظہر خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ میں شام کو آفس سے سیدھا اسے لینے کے لیے جاؤں گا اور پھر اسے لے کر ہی گھر آؤں گا۔ اگر مینیو بتا دیں تو بہتر ہوگا، میں ان کی پسند کی ڈشز بنا لوں گی، خدیجہ نے کہا۔ مظہر نے اسے کچھ ڈشز بتا دیں۔ اس نے رات کا کھانا بروقت تیار کر لیا۔ جس وقت مظہر گھر آیا وہ اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے جس شخص کو اپنے سامنے پایا، اسے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کہاں، اسے یاد نہیں آیا۔ وہ شخص بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مظہر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ عاصم، یہ میری بیوی ہے خدیجہ، اور خدیجہ یہ میرا دوست عاصم۔ خدیجہ نے مسکرا کر اس کا حال احوال پوچھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عاصم اس سے بات کرتے ہوئے عجیب سے تناؤ کا شکار تھا۔ خدیجہ نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو، خدیجہ نے کچن میں جاتے ہوئے سوچا۔ مظہر عاصم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدیجہ کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی نظر عاصم پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر وہ مظہر کی طرف دیکھنے لگا۔ مظہر اس سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہا تھا، مگر خدیجہ الجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ چہرہ اس کا شناسا ہے، مگر وہ اب بھی یہ یاد رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اسے کہاں دیکھ چکی ہے۔ واپس کچن میں جا کر اس نے فریج کھولا اور اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ کیمبرج یونیورسٹی، کیمبرج، عاصم، میرے اللہ! اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی اسے فریج سے کیا نکالنا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فریج بند کر دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر کبھی میرا کوئی گاہک میرے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ میں تب خود کو کیسے چھپا پاؤں گی؟ کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس طرح اچانک؟ مگر کیوں؟ میں تو میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ عاصم کی الجھن بھری نظروں سے ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا تھا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ پہچانا ہو۔ آخر اتنے سال گزر گئے ہیں اور پھر میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور میرا چہرہ سادہ ہے، مگر تب میں اور طرح کے لباس میں تھی، میک اپ کیے ہوئے، کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ، اور تب میرا نام بھی تو اور تھا۔ ہو سکتا ہے اسے صرف شبہ ہو، یقین نہ ہو سکتا ہے اس بار بھی اللہ تعالیٰ مجھے چھپا لے۔ وہ اب سنک کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ دوبارہ ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوبارہ عاصم پر نظر ڈالے۔ مظہر عاصم کو لے کر کھانے کی میز پر آ گیا۔ عاصم کی نظریں ایک بار پھر اس پر اٹھی تھیں۔ خدیجہ، آؤ کھانا شروع کریں۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو مظہر نے آواز دی۔ نہیں، آپ لوگ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تھوڑا بہت تو کھانا چاہیے، مظہر نے اصرار کیا۔ آپ کھانا شروع کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے واقعی بھوک نہیں ہے۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ خدیجہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، اس نے سب کچھ خود پکانا سیکھا ہے، اور اب ایسے پاکستانی کھانے بناتی ہے کہ تم بھی کھا کر حیران ہو جاؤ گے۔ مظہر کی آواز کچن میں آ رہی تھی۔ اس نے عاصم کو جواب میں کچھ بھی کہتے نہیں سنا۔ مظہر اصرار کر کے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ میں حیران ہوں، تمہیں ہوا کیا ہے؟
تم اس طرح کے تکلفات برتنے والے انسان تو نہیں تھے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا اور خدیجہ کو لگا کوئی اس کے پیٹ میں خون سے مار رہا ہے۔ کیا وہ مجھے پہچان چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے ان لوگوں کو چائے سرو کی اور اس بار خدیجہ نے عاصم کی نظروں میں جو سرد مہری اور حقارت دیکھی تھی اس نے اسے لرزا دیا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ چائے سرو کر کے واپس کچن میں آئی اور اس وقت اس کا دل چاہا وہ عاصم کے قدموں پر گر کر اس سے کہے کہ وہ اسے نہ پہچانے، اس کے اس ماضی کو بے شناخت رہنے دے جسے وہ چھوڑ آئی ہے، اس کے گھر کو تباہ نہ کرے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد جب وہ برتن اٹھا رہی تھی تو مظہر عاصم کو چھوڑنے کے لیے اٹھ گیا۔ خدیجہ ایک بار پھر دروازہ بند کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئی۔ میں بس آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں، مظہر نے دروازے سے نکلتے ہوئے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جا چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی واپس لاؤنج میں آئی۔ چلے پیروں کی بلی کی طرح وہ روتے ہوئے بے تابی سے لاؤنج میں چکر لگانے لگی۔ میں کیا کروں کہ میرا گھر تباہ نہ ہو؟ میں کیا کروں کہ مظہر مجھے نہ چھوڑے؟ کیا سب کچھ ایک بار پھر سے ختم ہو جائے گا؟ میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ وہ بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ میرے عیب کو چھپا دے اللہ، میرے عیب کو چھپا دے۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے وضو کیا۔ جائے نماز پر سجدے میں روتے ہوئے اس نے دعا کی کہ عاصم مظہر کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے کیا ریت کا گھر بنایا تھا کہ پانی کی ایک لہر ہی اس کو بہا لے جائے گی؟ مظہر مجھے چھوڑ دے گا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے اس رات وہاں جائے نماز پر ہر وہ دعا، ہر وہ آیت پڑھی جو اسے آتی تھی، اور پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ مظہر کو گئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، عاصم نے اس کو بتا دیا ہوگا، مگر مظہر مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ 3 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، اسے مجھ سے محبت ہے، اس کے بیٹے کی ماں ہوں میں۔ وہ ناراض ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، مگر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اپنا گھر کیسے تباہ کرے گا وہ؟ اپنے بیٹے اور میرے بغیر کیسے رہے گا وہ؟ اس نے 4 سال میرے لیے انتظار کیا، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ، بہن بھائی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے میرے ماضی کی وجہ سے چھوڑ دے۔ پھر 3 سال میں نے اس کی اطاعت کی ہے، وہ میری تعریف کرتا ہے، اسے مجھ پر فخر ہے، پھر وہ تو نہیں چھوڑ سکتا مجھے۔ میں اس کو بتاؤں گی کہ میں کس قدر مجبور تھی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ جائے گا، وہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ آخر محبت ہے اسے مجھ سے۔ وہ اپنے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے خود کو دلاسے دے رہی تھی۔ وہ قرآن پڑھاتا رہا ہے مجھے، نیکی کے بارے میں جانتا ہے، اور معاف کرنا بھی تو نیکی ہوتی ہے۔ جو شخص اتنا مذہبی ہو جتنا وہ ہے، وہ بے رحم تو نہیں ہو سکتا، اور مظہر تو کبھی بھی نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی، اس کی زندگی بھی اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں وقت کو آگے لے جا رہی تھیں، اس کی زندگی اسے پیچھے لے جا رہی تھی۔ سوئیوں کو بار بار ایک ہی راستے پر سفر کرنا تھا، اس کی زندگی کو بھی بار بار ایک ہی راستے پر سفر طے کرنا تھا۔ زوال سے عروج، عروج سے زوال۔ گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچ چکی تھیں۔ 1 2 3 انہوں نے زوال کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ خدیجہ نے قرآن پاک کھول لیا۔ گھڑی کی سوئیوں کو نیچے جانے سے کوئی روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے زوال کو روکا جا سکتا تھا، صرف ایک ذات یہ کام کر سکتی تھی، اور وہ اسی کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی، اس سے اس زوال کو روکے جانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مگر کیا اس کا زوال واقعی زوال تھا؟ اور کیا ہمارا زوال واقعی ہمارا زوال ہوتا ہے؟
یا پھر ہمارا زوال کسی دوسرے کا زوال ہوتا ہے؟ تم بہت خاموش ہو۔ مظہر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عاصم کی خاموشی کو محسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عاصم مسکرایا۔ خدیجہ کیسی لگی تمہیں؟ مظہر نے عاصم سے پوچھا۔ عاصم نے جواب دینے کی بجائے مظہر کے چہرے کو ایک نظر دیکھا۔ پرانا نام کیا ہے اس کا؟ جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ کیتھرین براؤن۔ میں اس کو کیتھی کہتا تھا۔ اس کی فیملی کہاں ہے؟ عاصم نے ایک اور سوال کیا۔ خدیجہ کی؟ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ پاکستانی تھا، چھوڑ کر چلا گیا، اور ماں مر چکی ہے، تب سے اکیلی رہ رہی ہے۔ مظہر نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا کرتی تھی شادی سے پہلے؟ مظہر اس کے سوالوں پر حیران ہو رہا تھا۔ عاصم کو اتنی لمبی چوڑی تفتیش کی عادت نہیں تھی، اور اب اس کی خدیجہ کے بارے میں اس طرح گفتگو۔ کسی سٹور میں سیلز گرل تھی۔ عاصم اس کے جواب پر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ سیلز گرل؟ بس؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہو؟ مظہر، تمہیں کیتھی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مظہر کو اس کا تبصرہ برا لگا۔ کیتھی نہیں، خدیجہ۔ اور مجھے اس سے شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس نے تصحیح کرتے ہوئے عاصم سے پوچھا۔ خدیجہ نہیں، کیتھی۔ وہ جس قسم کی عورت ہے، ویسی عورتیں صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتی، عاصم نے خاصے تلخ لہجے میں کہا۔ مائنڈ یور لینگویج عاصم، تم میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو، اور میں اس کے بارے میں کوئی بے خودہ تبصرہ نہیں سنوں گا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے نہیں دی تو تمہیں بھی نہیں کرنے دوں گا۔ جس عورت کو تم اپنی زندگی کا حصہ بنائے پھر رہے ہو، اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مظہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم خدیجہ کو جانتے ہو؟ گاڑی کو پہلے کہیں روک دو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تم ایسے ہی بات کرو۔ نہیں، تم پہلے گاڑی کو روکو۔ عاصم اپنی بات پر مصر تھا۔ مظہر نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے ایک جگہ تلاش کر کے گاڑی روک دی۔ عاصم نے اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت محسوس کی۔ دیکھو، اگر تم مجھے خدیجہ کے شادی سے پہلے کے کسی افیئر کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہو تو مت بتانا۔ میں نے اسے اس کی ساری خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے۔ وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں بہت ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں یا بن جاتی ہیں۔ ہمارے اور یہاں کی کلچر اور روایات میں بہت فرق ہے، بلکہ اخلاقیات میں بھی، اور اس سے شادی سے پہلے بھی میں اس فرق سے واقف تھا۔ بہت غور کیا تھا میں نے اس پر، اور یہ سوچ کر اس سے شادی کی تھی کہ اس سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو چکی ہوں گی جو شاید میرے اپنے معاشرے اور مذہب کی کسی لڑکی سے ہوں تو، لیکن اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی شادی سے شروع کی ہے۔ مجھے غرض ہے اس زندگی سے جو وہ شادی کے بعد میرے ساتھ گزار رہی ہے، اور میں اس حوالے سے مطمئن ہوں۔ وہ ایک اچھی بیوی ہے، اچھی ماں ہے، اور ایک اچھی مسلمان بھی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ گاڑی روکتے ہی عاصم کے کچھ کہنے سے پہلے مظہر نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ خود خدیجہ نے بھی شادی سے پہلے اپنی پارسائی کے کوئی دعوے نہیں کیے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے کچھ بوائے فرینڈز رہے ہیں، وہ ڈرنک بھی کرتی رہی ہے، مگر ٹھیک ہے، مجھے اس سب کی توقع تھی، کیونکہ یہاں کی عورتوں کے لیے یہ سب کچھ برا نہیں سمجھا جاتا۔ بس کیتھی نے تمہیں یہی سب بتایا ہے یا کچھ اور بھی بتایا ہے؟ عاصم نے بے تاثر آواز میں کہا۔ کچھ اور؟ کیا اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہے؟ مظہر نے کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے نہیں ہے، تمہارا خیال غلط ہے۔ میری بات بہت تحمل سے سننا۔ جس عورت کو تم کیتھرین براؤن کے نام سے جانتے ہو، میں اسے ڈسکی ڈیمسل کے نام سے جانتا ہوں۔ عاصم نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مظہر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر یکدم مشتعل ہو گیا۔ تم اسے کسی بھی نام سے جانتے ہو، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اس کے پچھلے بوائے فرینڈز کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عاصم نے اس کی بات کاٹ دی۔
بوائے فرینڈ میں اور گاہک میں فرق ہوتا ہے۔ مظہر کو لگا اس کے خون کی گردش رک گئی تھی۔ گاڑی کے اندر اسے یکدم سردی لگنے لگی، بلکہ جب گائے بغیر وہ عاصم کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے یا پھر عاصم کی بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ ایک کال گرل ہے، عاصم نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم بکواس کر رہے ہو، اس نے بے اختیار کہا۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے عاصم نے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پاکٹ ڈائری نکالی اور ایک نمبر تلاش کر کے بلند آواز میں اسے پڑھنے لگا۔ مظہر کو اپنے پورے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ لیسٹر میں کیتھی کے فلیٹ کا فون نمبر ہے۔ مظہر نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر جما دیا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ لیسٹر میں رہتی رہی ہے؟ 3 سال پہلے ایک دوست نے مجھے اس کا فون نمبر دیا تھا، تب ایک رات میں نے بھی اس کے ساتھ گزاری تھی۔ عاصم اب مدھم آواز میں اس کے فلیٹ کا ایڈریس دہرا رہا تھا۔ گاڑی کے باہر پھیلی ہوئی تاریکی مظہر کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے والے میرے اکثر دوست اس کے مستقل کسٹمرز میں سے تھے۔ میں بھی ایسے ہی ایک دوست کے توسط سے اس تک پہنچا۔ مظہر کو اب سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام کیتھرین ہے یا نہیں۔ شاید جس رشتے سے میں اس تک پہنچا تھا وہاں نام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم اسے ڈسکی ڈیمسل کے نام سے جانتے تھے۔ تمہارے گھر اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں پہچان گیا، اور میرا خیال ہے وہ بھی مجھے پہچان گئی۔ وہاں ہم دونوں کی خاموشی کی وجہ یہی تھی۔ مظہر کو اپنی ٹانگیں مفلوج لگیں۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے روپ میں اسے دیکھ کر میں شاکڈ رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا میں کس رد عمل کا اظہار کروں۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ تم نے جانتے بوجھتے ایک کال گرل سے شادی کی ہے یا پھر تم اس بات سے بے خبر تھے۔ یہاں گاڑی میں تم سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم کیتھی کے ماضی کے بارے میں بے خبر تھے۔ مظہر نے عاصم کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ ونڈ سکرین پر گرتی ہوئی برف ہر چیز کو اس کی نظر سے اوجھل کر رہی تھی۔ مشرق ہو یا مغرب، کوئی بھی مرد کسی کال گرل کو بیوی کبھی نہیں بناتا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نکل سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ وہ کتنی پارسائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گزار ہی رہی ہو، مگر کب تک؟ 2 سال، 5 سال، 10 سال؟ مگر بھی عورت تو ویسے ہی گھر نہیں بساتی۔ پھر ایسی عورت جو کال گرل بھی رہی ہو تو کتنی چوکیداری کرو گے اس کی؟ کس کس سے ملنے سے روکو گے؟ جو عورت تمہیں اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے بے خبر رکھ سکتی ہے، وہ اور کیا تم سے چھپائے گی؟ تم اندازہ لگا سکتے ہو، ایسی عورت تمہاری نسل کو آگے بڑھائے گی جو… عاصم بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ بعض دفعہ نہ کہی جانے والی بات زیادہ تلخ ہوتی ہے۔ مظہر نے اس کرواہٹ کو محسوس کر لیا۔ بیٹوں کی بات اور ہوتی ہے۔ عاصم کچھ دیر بعد دوبارہ بولنے لگا۔ مگر کل کو اگر اس عورت سے تمہاری کوئی بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کال گرل کے طور پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والی عورت تمہاری بیٹی کو کیا سکھائے گی؟ نسلوں کا تعین اگر خون سے ہوتا ہے تو اس عورت کا خون تمہاری نسل کو خراب کر دے گا۔ ابھی صرف ایک بیٹا ہے تمہارا، اور وہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ ابھی اس سے الگ ہو جاؤ گے تو سب کچھ بچ جائے گا۔ ابھی وقت اور حالات تمہاری مٹھی میں ہیں۔ کچھ وقت اور گزر گیا تو تم کہیں بھی پیر جمانے کے لیے زمین نہیں پاؤ گے۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ ونڈ سکرین اب برف سے بالکل ڈھک چکی تھی۔ برف نے باہر نظر آنے والی دنیا کو چھپا دیا تھا۔ مظہر کو اب دنیا دیکھنے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ عاصم نے اسٹیئرنگ پر دھرے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مظہر نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری باتوں پر غور کرنا مظہر، میں کسی فیصلے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں۔
ہر فیصلہ تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تم کیتھی کے بارے میں سب کچھ جان جاتے اور اس وقت تمہیں یہ شکایت ہوتی کہ میں نے تمہیں بے خبر کیوں رکھا، تمہیں اس وقت حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا جب تم اس سب کچھ سے نکل سکتے تھے۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے مظہر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عاصم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا لیا۔ وہ مظہر کی دلی اور ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ عاصم کے کزن کا گھر آنے تک گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ گفتگو کے لیے موضوع نہیں رہا تھا، یا پھر وقت یا پھر لفظ، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ عاصم کے کزن کے گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر بھی عاصم کچھ دیر گاڑی سے نیچے نہیں اترا بلکہ مظہر کو دیکھنے لگا۔ میرے اس انکشاف سے اگر تمہیں، اس نے مظہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر مظہر نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اب اور کچھ نہیں، کوئی بھی بات مت کرو، کچھ بھی مت بولو، مجھے سب کچھ خود سمجھنے دو، اب تم جاؤ۔ اس سے نظریں ملائے بغیر مدھم آواز میں اس نے عاصم سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مظہر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ زندگی میں کبھی کوئی سڑک اسے اتنی طویل اور سیاہ نہیں لگی تھی جتنی اس رات اپنے سامنے موجود سڑک لگ رہی تھی۔ اس نے پچھلے 3 سالوں کو اپنی نظروں کے سامنے بھربھری ریت کی طرح بکھرتے دیکھا۔ وہ کون تھی؟ خدیجہ نور، کیتھرین براؤن، یا پھر ڈسکی ڈیمسل؟ کیا وہ اتنا بے وقوف تھا کہ ایک کال گرل کو پہچان نہیں سکا، یا پھر اتنا بدقسمت تھا کہ اسے بیوی کے روپ میں؟ بہت آگے جا کر اس نے گاڑی روک لی۔ سگریٹ لائٹر نکال کر اس نے سگریٹ لگایا۔ لمبے لمبے کش لیتے ہوئے اس نے سڑک پر آتی جاتی اکا دکا گاڑیوں پر نظر جما دی۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے، تو مجھے کیتھی کہہ سکتے ہو۔ شوق، غصہ، غم، بے یقینی، اس نے اپنے احساسات کو پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے اس عورت کو کیا دیا اور اس عورت نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی؟ وہ آہستہ آہستہ اس شوق سے باہر آنے لگا۔ 3 سال میں ایک بار بھی اس عورت میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتی۔ اسے یاد نہیں اس رات وہاں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے کتنے سگریٹ پیے تھے۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر اس رات وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب اس کے پاس موجود سارے سگریٹ ختم ہو گئے۔ سڑک پر ٹریفک ختم ہو چکی تھی، کھڑکیوں کے شیشے دھندلے تھے، ونڈ سکرین برفز ڈھک چکی تھی، گاڑی دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض دفعہ زندگی میں آنے والی ہر چیز دھندلا جاتی ہے اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی برمودا ٹرائینگل میں آ گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہوا کے جھونکوں میں شدت آتی جا رہی تھی، پھوار کے قطروں میں تیزی آ گئی، اس کا لباس بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بارش میں کھڑے ہونا اب مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی مسحور کن خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ ماربل کے فرش پر موسلا دھار بارش عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کے کچے فرش پر شاید ایسا شور پیدا نہ کرتی۔ اس نے پہلی بار سوچا۔ ہوا کے تیز جھونکوں کی شدت اسے چبھنے لگی۔ آسمان اب بھی پہلے کی طرح صاف تھا، مگر اب آسمان کی طرف دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے واپس سیڑھیوں کی طرف جانے کے لیے پیر اٹھایا اور دوبارہ فرش پر قدم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ موسلا دھار برستی بارش نے چکنے فرش کی پھسلن کو اور بڑھا دیا اور اس قدر چکنے فرش پر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوسرا پیر نہیں اٹھا سکی۔ وہ اپنی جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ایک ننھے بچے کی طرح ہاتھوں کے پنجوں اور گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ محتاط طریقے سے واپس جانے کی کوشش کی۔
فضا میں ہوا اور بارش نے عجیب سا شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں سیڑھیاں تھیں۔ بہت محتاط طریقے سے وہ پھسلنے سے خود کو بچاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے اس نے نیچے جھانکا اور وہ ہل نہیں سکی۔ خوف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماما جان کے کمرے میں مریم کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ماما جان تھوڑی دیر پہلے نہا کر آئی تھیں اور اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ ذیلعید ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ماما جان کو چادر کے بغیر دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ بے حد خوبصورت ہیں۔ ان کے سنہری بال جنہیں وہ کچھ دیر پہلے باہر صحن میں تولیے سے خشک کر کے آئی تھیں، اب ان کے کندھوں اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ماما جان، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ چند لمحوں کے بعد مدھم آواز میں اس نے ان سے کہا۔ اچھا؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ انگریز عورتیں اتنی خوبصورت تو نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ کتنی انگریز عورتوں کو جانتے ہو تم؟ وہ مسکرا دیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو پینٹ کروں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں اور بال کتنے خوبصورت ہیں۔ ذیلعید کو آج انہیں دیکھتے ہوئے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ ماما جان بھی اب یکٹک اسے دیکھ رہی تھیں۔ بہت عرصے بعد آج کسی نے تعریف کی ہے میری۔ ان کے چہرے پر بہت عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے ایک ٹرانس میں آ گیا۔ میں تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں ذیلعید، اگر تم مان سکو تو۔ ذیلعید کا دل چاہا وہ ان سے کہہ دے کہ وہ اس سے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں۔ وہ اب اپنے بال سمیٹ رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر ان کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی آنکھیں دیکھ کر پہلی بار ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ان سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچیں گی، وہ کس رد عمل کا اظہار کریں گی، مگر خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے انہیں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت پایا، پھر اس نے ان کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئیں۔ اس کے پاس بستر پر بیٹھ کر انہوں نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ مریم نے اپنے جسم کے گرد ساڑی لپیٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ذیلعید کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ جس خاموشی کے ساتھ اندر آیا تھا اسی خاموشی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے مریم کو نظر انداز کیا تھا یا دیکھا ہی نہیں تھا، مریم جان نہیں سکی۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے مڑ کر ذیلعید کو دیکھا۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دایاں بازو اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ ذیلعید، مریم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، نہ ہی اس نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا۔ ذیلعید، مریم نے وہیں کھڑے کھڑے اسے دوبارہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس کے جسم میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ مریم کچھ پریشان ہو کر اس کی طرف آئی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ذیلعید کے چہرے سے بازو ہٹانے کی کوشش کی۔ ذیلعید نے بازو نہیں ہٹایا۔ تم ٹھیک ہو؟ مریم نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز ستی ہوئی تھی۔ بازو تو ہٹاؤ۔ مریم نے زبردستی اس کا بازو ہٹا دیا اور وہ چونک گئی۔ ذیلعید کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو۔ ذیلعید، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم روتے رہے ہو؟ کم آن، میں کیوں رہوں گا؟ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بولا۔ پھر تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں، سوجی ہوئی ہیں؟ کیا بات ہے ذیلعید؟ فیکٹری میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ذیلعید نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر اب ناراضگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ شاید کچھ فلو ہو رہا ہے اور بس تم خواہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مریم نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، اس نے فوراً کہا۔ کیا تھا؟ بہت مختصر جواب آیا۔ کھانا لگوا دوں؟
مجھے بھوک نہیں۔ تھوڑا سا تو کھا لو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا کھا کر سو جانا۔ زلیخا نے آنکھیں کھول دیں۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ ہاں، وہ مسز یزدانی نے ڈنر دیا ہے آج، اور زلیخا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاں، دیر تو ہو رہی ہے، مگر تم کھانا کھا لیتے تو اچھا تھا۔ زلیخا نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کھا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ ڈنر بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں کوشش کروں گی جلدی آنے کی، مریم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ وہ چند لمحے اسی طرح اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے اس کے سینے پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی لمحے زلیخا کے سویٹر پر چپکے ہوئے کچھ بال اس کی نظر میں آ گئے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ زلیخا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مریم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے غیر محسوس انداز میں اپنے ہاتھ سے وہ بال اٹھا لیے۔ اس کی ہتھیلی پر وہ چند لمبے سونے جیسے بال ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا منہ چڑھانے لگے۔ اسے لگا وہ آسمان سے زمین پر آ گری ہے۔